नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ुतनुदात न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम अर्ज़ करता है। सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में संगीन हो चुकी है और जजेस ने एक दूसरे के साथ सींग फंसा ली है। एक तरफ वो जजेज हैं जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो ओहदे लेके अपने ओहदों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पीछे करके उन्होंने अपने चीफ जस्टिस ही को और आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे वो मदद लेना चाह रहे हैं। उनको पता है कि जब अगर ये मामला फुल कोर्ट की तरफ चला गया तो 26 अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, क्योंकि 26 अमेंडमेंट ने आइन का बेसिक स्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए आइन से भी खिलवाड़ किया और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक डमी अदारा बना दिया गया जिसकी डोरे हुकूमत बैठ के हिलाती है और एस्टेब्लिशमेंट बैठ के हिलाती है। आज आईनी बेंच में एक केस भी लगा होता है इमरान खान का आम इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक, तो हमद खान साहब ने तैयारी नहीं की थी तो वो जनाब उसकी डेट पड़ गई है। दूसरा मसला जो मेन इस वक्त आज टैक्स का एक केस था जिसमें जुडिशियल ऑर्डर था, 3 जजेस का जुडिशियल ऑर्डर था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन बैंक की एक मेंबर है, और जनाब जस्टिस अकील अब्बासी साहब। तो उन्होंने एक तो कहा हुआ था कि भी इसका बैंक चेंज करें, और उसके बाद जनाब जब समाज शुरू हुई बेंच आके बैठा तो सलाउद्दीन साहब जो वकील है कराची से आए हुए थे, उन्होंने बताया जनाब कि मैं कराची से आया हूँ और आपने डेट दी थी आज के लिए, लेकिन काज लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फौरी तौर पे एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तलब किया गया, उन्होंने तलब किया लेकिन वो नहीं आए। तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल आ गए तो उसने कहा जी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की तबीयत नहीं ठीक, उनकी तबीयत तो वैसे खराब होनी थी और उनको पता था उनकी तबीयत खराब होनी है। तो उसने आगे डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया जी कि वो जो कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो केसेस मुकर्रर करती है, उन्होंने फैसला किया है कि ये जो केस है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं खुद उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर हूँ और मुझे तो पता नहीं इस बात का, ना उसको तलब किया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ऐसा करें, वो ऑर्डर लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने किया है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब फिर गए और आके अदालत को बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ये सारा जुबानी हुआ है। तो जस्टिस आयशा मलिक जिस बेंच का हिस्सा थी, उन्होंने कहा जी जुडिशियल ऑर्डर को ये कमेटी कैसे सेटिसाइड कर सकती है। जुडिशियल ऑर्डर को तो यहाँ रिव्यू में जा सकते हैं आप, ये क्या हक है या रिव्यू में, केस में तो अपील भी नहीं हो सकती ना, अपील तो ऑलरेडी सुन रहे हैं। वो अपील में एक जुडिशियल ऑर्डर हुआ है उसको कमेटी कैसे सस्पेंड कर सकती है, और वो भी सस्पेंड उन्होंने अभी तक ना उसके कमेटी के मिनट्स पेश हुए, ना कमेटी की कार्रवाई पेश हुई, ना कमेटी का कोई ऑर्डर हुआ है। कोई ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी अगर हुआ तो दैट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, अगर है कोई तो। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल ने कहा जी कि ऐसा कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जुबानी तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ये दोनों बंदे सुप्रीम कोर्ट का वकात जो तबाह हुआ है इसमें बराबर के शरीक हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन तो अपने आप को खुद ही वोट दिलवाता है, जब वो कास्टिंग वोट उसका होता है तो वो अपने आप को वोट भी खुद ही दिलवाता है। और अफसोस की बात है भी ये लाहौर से। और जो इस चीज में बेनिफिशियरी है मेन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, अब उनको पता है कि जिस दिन फुल बेंच कोर्ट ये बैठ गया, ये होना ये था इसमें कि आफ्टर द आर्गूमेंट्स जो भी होगा, तो जो प्रीमा फेसी मुझे लग रहा है कि केस उन्होंने फुल बेंच को रेफर कर देना था। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पता है कि फुल बेंच में ये स्ट्राइक डाउन हो जानी है तो उनकी चीफ जस्टिस खत्म हो जाएगी। यहाँ तो अपने उहदों को बचाने के लिए दाव पे बैठे हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने के लिए हल्फ उठाया हुआ है, अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। और जस्टिस आज अकील अब्बासी साहब ने भी कहा कि ये जी कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है कि जुडिशियल ऑर्डर को कमेटी बैठ के सेटिसाइड कर दे।
تو یہ جناب ادارے جو ادارہ ہے اس میں ججز جو ہیں ایک دوسرے سے یہی ہے آلموسٹ دستک گریبان ہونے کو تیار ہے. ایک دفعہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے بیٹھے ہیں, دوسرے آپ سپریمیسی آف جو ان کے ڈیزیگنیشن ہے, جو ان کے رینکس ہیں ان کو بچانے کی فکر میں ہے, وہ ان کی سپریمیسی کے لیے. حقیقتاً تو یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تیسرے نمبر پہ تھا, اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ جو 3 pillars آف دا اسٹیٹ جس میں سپریشن آف پاور سپریم کورٹ نے بھی کی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن نے بھی کیا, اس کے مطابق جب یہ آرگومنٹس ہوں گے تو یہ تو کیس 1 منٹ کے لیے ٹکے گا. اور تمام جو سینئر اپنا ایڈوکیٹس ہیں سپریم کورٹ کے, وہ لکھ کے دے بیٹھے ہیں کہ فل کورٹ ہم نے یہ تسلیم نہیں کرتے, فل کورٹ بٹھاؤ, فل کورٹ مان لے گی تو ہم بھی مان لیں گے. لیکن یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اور جو آئینی جو بینچ ہے اس کے سربراہ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا ہے. اور یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ سیدھا سا جو آرڈر کر رہے ہیں, جو امین الدین اور جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے, یہ تو سیدھا سا کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. تو آپ لوگ اپنے عہدے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو. آپ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے اس کو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی حد تک اس کو بلڈوز کر دیا ہوا ہے, سہولیہ بگاڑ دیا, جبکہ نہیں بگاڑا جا سکتا. اور یہ اوپر سے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بازو میں روڈ کے ترمیمیں کروائی ہوئی ہیں. اور جس طرح ووٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے جس طرح قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کو لوٹاکریسی کی اجازت دی تھی, سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو کہ کسی بھی فلور کراسنگ کر سکتا ہے اور اس کا ووٹ شمار ہوگا. اسی لیے جسٹس بندیال صاحب نے یہ پہلے آرڈر کیا تھا کہ ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا, اور فلور کراسنگ کریں گے تو ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت کی مدد کی اور اس سائل کا انہوں نے حلیہ بگاڑا. تو یہ حالات چل رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ اس بینچ نے 3 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کر دیا. اس کا قصور کیا ہے, اس نے چیف جسٹس کی مانی ہوگی. نوٹس تو یہ جو کمیٹی کی سیکرٹری ہے اس کو ہونا چاہیے تھا, بلکہ میں اس سے بھی ہاتھ پہ جاؤں گا کہ ججز کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کس طرح ایک جوڈیشل آرڈر کو سپرسیڈ کر دیا. کر ہی نہیں سکتا کوئی جج. سپریم کورٹ میں تمام ججز کے ایکول اختیارات ہیں, کوئی کسی سے بڑھ کے اختیار ہے. چیف جسٹس بھی ایک جج ہے, بطور جج ہی کام کرتا ہے. اور یہ جس وقت جونیئر چیف جسٹس لگا ہوا ہے, 2 ججوں سے جونیئر ہے, تیسرے نمبر کا چیف جسٹس بنایا ہوا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے, اور جو کہ کانسٹیٹیوشن کی جو سپریشن آف پاور ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے, سوئر وائلیشن ہے. اور اسی لیے یہ ڈرتے ہیں, فل کورٹ سے نہیں ڈرتے. فل کورٹ سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ جب یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اسی وقت جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب الرحمان نے کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس میں چیف جسٹس صاحب شامل نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا ڈیفیٹ ہو جانی ہے. تو انہوں نے کہا جی فل کورٹ کے سامنے یہ کیس لگایا جائے, لیکن آج تک نہیں لگایا گیا کیونکہ اس میں مفادات شامل ہیں. کسی کی چیف جسٹس ہی جا سکتی ہے, کسی کی آئینی بینچ کی سربراہی جا سکتی ہے. تو خواتین حضرات, یہ جو اس وقت ٹسل چل رہی ہے, یہ دن بہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں, اور اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے وہ جسٹس شہزاد علی شاہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے. اس میں شہزاد علی شاہ کو نواز شریف کی اچھی بات سے سپریم کورٹ نے اس کو چیف جسٹس سے ہٹا دیا تھا, اور وہاں بریف کیس چلے تھے. اور میں اس وقت پشاور ایئرپورٹ پہ تھا, میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں اور کس حد تک ہوتا رہا. پشاور ایئرپورٹ میں میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوا تھا, ڈی سی کے پاس, پھر ڈی سی کے پاس, پھر صدیقی صاحب کے پاس گئے. صدیقی صاحب فوت ہو گئے اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اس وقت مولانا خلیل الرحمان صاحب کو بھی کوئٹہ سے جا کے انہوں نے بریف کے دے کے تو وہ کام کروایا تھا. پہلے تو کوئٹہ سے شروع ہوئی, پھر پشاور آ گئی چیف جسٹس کو ہٹانے کی پٹیشن پہ. فرمائشی پٹیشن فائل کروائی جاتی تھی کہ جی فائل کرو, ہم چیف جسٹس کو فارغ کرتے ہیں. تو وہی حالات پیدا ہونے والے ہیں. حالات جو ہے تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ اس میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہمارا نقصان ہے. جب یہ ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو نقصان تو ملک کا تو ہوتا ہی ہے, عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. ابھی یہ کام سے عوام یہ آپس میں شروع ہو جائیں گے, عوام انصاف سے محروم رہیں گے. ہائی کورٹ میں اب میں سنا کہ چیف جسٹس چونکہ یہ اس کو چیف جسٹس کو اسلام آباد لگا چاہتے ہیں, اسلام آباد کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں, اور لاہور سے کوئی جج کو امپورٹ کر کے چیف جسٹس لگانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. یہ نیا حکومت نے یہ کارنامہ کرنا ہے.
یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ چلتی رہے بائی ہک اینڈ بائی کروک. ہمیں 47 کے ذریعے آ گیا اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بٹھا دیا, اسٹیبلشمنٹ ہمارے کندھے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں تھپکی دے کے رکھی ہے, ہم اس ملک کا تباہ کر دیں, ہمارا اقتدار جو ہے وہ چلنا چاہیے. اور انہیں کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, انہیں صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرنور ہے وہ چلنا چاہیے. یہ فارم 47 والی گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کیا گل کھلانے ہیں. اور ادھر امریکہ میں آج ٹرمپ کا 4 سالہ دور شروع ہونے والا ہے, اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کے متعلق کیا کچھ کہتے رہے ہیں وہ سارا ٹرمپ کو پتہ ہے. اور جو عمران خان کو سزا دلوائی بھی ٹرمپ کے صدارت سے پہلے یہ دلائی گئی کہ اس کو بتا سکے جی یہ تو کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو احمد نورانی نے اس کو جو کنوکشن ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جو وہ لیٹر لے آیا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا یو کے ہائی کورٹ کا 3 ججوں کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا پیسے جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ اپنا جو اس کی لائبلٹی ہے ملک ریاست کی وہ ختم کیا جا سکے. تو یہ کہتے تھے حکومت کا مال ہے, حکومت کا مال کدھر ہو گیا سی؟ اب تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا, اگر کچھ شرم ہے آپ میں تو چلو بار پانی میں ڈوب رہو. ابھی یہ سیدھا ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ یہ سیکرٹ فیصلہ وہ احمد نورانی نے اس فیصلے کا یا کورٹ کو پتا تھا یا ملک ریاست کو پتا تھا. احمد نورانی نے وہ ڈاکومنٹ نکال کے ججمنٹ سامنے رکھ دیا. اب اس کیس میں کیا رہ گیا؟ اور عمران خان کو پہلے بتا دیا گیا تھا جی آپ کو ہم نے 14 سال سزا دینی ہے, ہمیں گالیاں نہ نکالیے گا. عمران خان نے بھی کہہ دیا جی کہ میں تو سزا یافتہ مجرم ہو گیا, تو میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا, نہ کسی سے ڈائلاگ کروں گا, نہ مجھ سے کوئی اڈالا جن ملنے آئے. تو پتہ نہیں خواتین حضرات یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لیکن آج کا بھی علاقہ جو ہے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ there is a conflict between the judges of Supreme Court which is the alarming stage. تو دیکھیں بونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے, اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے دے دیا کنٹمپٹ نوٹس دے دیا. اگر منصور علی شاہ اس پہ اسٹینڈ کرے گا تو یہ بات بڑی دور تک جائے گی. اور ہم نے تو سچ کہنا ہے, اور ہمیں تو میرا ایک دوست کہتا ہے وہ شروع میں کہا کرے یا پہلے کرے ہمیں تو حکم اذان لا الہ الا اللہ, تو میں کوشش کیا کروں گا کہ میں ہر ویلاگ میں یہ بات کیا کروں. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع پہ بسرتے زندگی پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں کہ دونوں آپ کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.